ہم اس بات کا عہد کرتے ہیں یہ پاکستان ہماری ماں ہے، اپنی ماں سے زیادہ اس پاک سرزمین کے وفادار رہیں گے۔ اور اس کے بعد قائد اعظم بیرسٹر محمد علی جناح نے جو باتیں کی تھی، میرے بڑے بھائی تارڑ صاحب بیٹھے ہیں، لاء میں میرے سینئر ہیں، قابل احترام ہیں، اگر ہم ان کی گفتگو پہ جاتے، ان کے فرمودات پہ جاتے، یقین کیجئے پاکستان آج سپر پاور ہوتا، اور یہ بنے گا، اور یہ بنے گا جس طرح صوفی محمد برکت علی صاحب فرمایا کرتے تھے۔ وہ کہتے تھے تمہیں جنگل میں تنکے چنتا ایک ملنگ یاد آئے گا، جب وہ کہا کرتا تھا ایک وقت آئے گا کہ دنیا کے فیصلے پاکستان اور اسلام آباد کی ہاں اور نہ میں ہوں گے، لیکن اس کے لیے ہمیں کھڑا ہونا ہوگا، مضبوط ہونا ہوگا۔ اس آدمی نے کہا تھا جناح صاحب نے کہ مسلمان مصیبت میں گھبرایا نہیں کرتا، تو پھر انہوں نے آپ کو آگے کی ڈائریکشن بھی دی، حکومت کیسے کرنی ہے، فائنانس کیسے چلانا ہے، لا منسٹری کا کیا کام ہے، بیوروکریسی نے کیا کرنا ہے، آرمڈ فورسز نے، جس کو ہم اسٹیبلشمنٹ کہتے ہیں، آرمڈ فورسز نے کیا کرنا ہے، سیاستدانوں نے کیا کرنا ہے۔ میں مقدمہ جمہوریت میں آگے بڑھنے سے پہلے بجٹ 2024 پہ ایک بات کرتا ہوں، جو بھی حکومت آتی ہے، جو کرنے والا کام ہے وہ اس کی طرف ہم نہیں جاتے، ہم کہیں گے برا بجٹ ہے، یہ کہیں گے اچھا بجٹ ہے، لیکن اس آدمی نے 1948 میں یہ بات کی تھی، اسٹیٹ بینک آف پاکستان کو سپیچ کرتے ہوئے، کہا تھا، اور یہ بات پاکستان کی فائنانس منسٹری 75 سال سے اپنے ویب سائٹ پہ، اپنے سینٹرل آفس میں، جب اسد عمر منسٹر فار فائنانس ہوا کرتے تھے، ہم جب جاتے تھے میں دیکھتا تھا وہاں بڑا بڑا لکھا ہے، ہمایوں صاحب، اورنگزیب صاحب، بڑا بڑا لکھا ہوا ہے، قائد اعظم نے سن 48 میں فرمایا، مفہوم ہے تقریباً، الفاظ ایسے ہی ہیں تقریباً، کہ I shall watch، اسٹیٹ بینک کو کہہ رہے ہیں کہ I shall watch with keenness the work of your research organization in devising the banking principle according to Islamic banking system، ایسا ہی ہے، اور اس میں وہ یہ بھی کہتے ہیں Honorable Finance Minister صاحب کہ the Western economic system has given the world nothing but 2 world wars۔ تو انہوں نے ہمیں راستہ کیا دیا، راستہ یہ دیا کہ آؤ دنیا کو ربا فری، سود سے پاک معیشت دیں۔ مسلمانوں نے ہند نے جب پاکستان بنایا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نام پہ، تو ہم نے دنیا کو جب ایک نئی ریاست دی، اللہ رسول کے نام پہ پہلی ریاست ہے اور شاید آخری ریاست، تو وہاں ہم نے دنیا کو اپنا اکنامک سسٹم دینا تھا۔ ہاں مشکل ہے، اور جیسا مشکل ہے، لیکن سفر، وہ جو نیلسن منڈیلا نے کہا تھا نا کہ journey of 1000 miles starts with a single step، let's take that step today from the National Assembly of Pakistan, my learned brothers and sisters۔ I'll try to be brief جی، اور آنریبل فائنانس منسٹر صاحب بھی بیٹھے ہیں، اور میں نے ان کو ریکویسٹ بھی کی تھی اسپیچ سے پہلے کہ آپ اگر ہوں گے تو ایک میسج قائد کا میں آپ کو دوں گا۔ ظاہر ہے ملک کی فائنینشیل جو نقصان ہے اس کے ذمہ دار آپ تو نہیں ہیں، آپ تو اب آئے ہیں، لیکن ہم سب کا بوجھ ہے جسے ہم نے اٹھانا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آل محمد۔ سینئر سیاستدان یہاں ایوان میں موجود ہیں، رانا تنویر صاحب موجود ہیں، آپ کا اسم شریف اس لیے لیا کہ کچھ سینئر پولیٹیشنز آج میں ایوان میں دیکھ رہا ہوں کہ جب 10 سال پہلے اللہ بزرگ برتر نے مجھے موقع دیا اللہ کے 100 ناموں کے نیچے بجٹ سپیچ کرنے کا، تو کچھ میرے سینئرز تو اس وقت نہیں ہیں، شاہ جی نہیں ہیں، خان صاحب نہیں ہیں، اس زمانے میں ہمارے ساتھ ہاشمی صاحب ہوا کرتے تھے، لیکن نواب صاحب موجود ہیں، یو بی اے وٹنس۔ اگر آپ کو میں 10 سال پیچھے لے جاؤں تو انہی اللہ کے 100 ناموں کے نیچے میں نے کچھ باتیں کی تھی، اور میں 10 منٹ کے اندر اس کو، اور میری بات آج کسی جماعت کی نہیں، دوبارہ میں یہ بات کر رہا ہوں، مقدمہ جمہوریت رکھنا چاہتا ہوں اس ایوان اللہ کے 100 ناموں کے نیچے، ان کے سامنے جو اس ملک کے اصل وارث ہیں 25 کروڑ عوام۔ ہمارا تعلق مختلف جماعتوں سے ہو سکتا ہے، لیکن ہماری آخری وفاداری اللہ اور اس کے رسول کے بعد اپنی جماعت اور اپنے لیڈر سے پہلے ان عوام کے ہے جو پیچھے ہمارے پیچھے کھڑے، کوئی لاہور سے آیا ہے، کوئی کراچی سے آیا ہے، کوئی خیبر پختونخوا کے بلند و بالا پہاڑوں سے آیا ہے۔ مجھے آج یہ بات بڑی خوبصورت یاد آئی ہاشمی صاحب کی جو انہوں نے مجھے ایک دفعہ کی تھی
वट्टू साहब ने फरमाया था, मैं पूछा हाशमी साहब आप सियासत में क्यों आए, डिप्टी स्पीकर साहब, तो उन्होंने कहा यार मुझे एक जगह ऐसी चाहिए थी जहां आके मैं अपनी बात कर सकूं। तो मेरी दरखास्त है तमाम ऐवान के मोअज़्ज़ज़ लोगों से, दोस्तों से, भाइयों से, बहनों से, अपनी बात कीजिए, दूसरे की सुनिए, और हम गाली से नहीं बल्कि दलील से जवाब दें। वहां से भी एक गलती हुई, हमारी तरफ से भी हुई, मैं किसी का नाम नहीं लेता, मैं समझता हूं दोनों नहीं होने चाहिए थे। हमें इस ऐवान को एक ऐसा ऐवान बनाना है जनाब डिप्टी स्पीकर साहब कि जिसके हमारे बच्चे नौजवान हमें फॉलो करते हैं, हम उनके लिए लीडर्स हैं। हर बाप हर माँ अब कम से कम अपनी बेटा या बेटी का लीडर जरूर होता है। जो दर्द आज वसीम साहब आपने बयान किया, पिछली असेंबली में मैंने ये बात की थी, हम सब पाकिस्तानी हैं, पश्तून हमने वोट की ताकत से बनाया, पंजाबियों ने कुर्बानी दी, सिंधी बलोच सब ने, मैं बरमला इसका इजहार करता हूं, सबसे बड़ी कुर्बानी पाकिस्तान के लिए अगर किसी ने दी है, उर्दू स्पीकिंग ने दी है कि अपना घर छोड़ के पाकिस्तान को घर बनाया। आओ उनको सीने से लगाओ और साथ में बलोच को भी सीने से लगाओ। तो आज से 10 साल पहले डिप्टी स्पीकर साहब आपकी फुल तवज्जो आज मुझे चाहिए, आप दीनदार आदमी हैं और मैंने आपको हमेशा जयनमाज पे अपोजिशन लॉबी में देखा था। मैंने 10 साल पहले बात की कि अल्लाह इन 100 नामों के नीचे अर्रहमान अर्रहीम अल-मलिक अल-कुद्दूस अस-सलाम अल-मुअमिन अल-मुहैमिन अल-अजीज अल-जब्बार अल-मुतकब्बिर खालिक अल-बारि अल-मुसव्विर अल-गफ्फार क़हार अल-वहाब अर-रज़ाक़ अल-फ़त्ताह अलीम अल-क़ाबिज़ अल-बासित अल-ख़ाफ़िज़ अर-राफ़ि अल-मुअज़्ज़ अल-मुज़िल समी अल-बसीर अल-हकम अल-अदल अल-लतीफ़ अल-ख़बीर हलीम अल-अज़ीम अल-गफ़ूर अश-शकूर अली अल-कबीर अल-हफ़ीज़ अल-मुक़ीत अल-हसीब अल-जलील अल-करीम अल-रक़ीब अल-मुजीब अल-वासिअ अल-हकीम अल-वदूद अल-मजीद अल-बाइस अश-शहीद अल-हक़ वकील अल-क़वी अल-मतीन अल-वली अल-हमीद अल-मुहसी अल-मुब्दी अल-मुईद मुही अल-मुमीत अल-हय्य अल-क़य्यूम वाजिद अल-माजिद अल-वाहिद अल-अहद अस-समद अल-क़ादिर अल-मुक़्तदिर अल-मुक़द्दिम अल-मुअख़्ख़िर अल-अव्वल अल-आख़िर अल-ज़ाहिर अल-बातिन वाली अल-मुतआल अल-बर्र अत-तव्वाब अल-मुनइम अल-मुंतक़िम अफ़ू अर-रऊफ़ अल-मालिक अल-मुल्क ज़ुल जलाल वल इकराम रब्बुल मुक़सित अल-जामिअ अल-गनी अल-मुग़नी अल-मानि अद-दार नाफ़ि अन-नूर हादि अल-बदी अल-बाक़ी वारिस अर-रशीद अस-सबूर। अल्लाह के 100 नामों के नीचे हम सब इस बात का अहद करते हैं, आप हो या हम हो, हम इस बात का अहद करते हैं ये पाकिस्तान हमारी माँ है, अपनी माँ से ज्यादा इस पाक सरजमीन के वफादार रहेंगे। और उसके बाद कायद आज़म बैरिस्टर मोहम्मद अली जिन्ना ने जो बातें की थी, मेरे बड़े भाई तारड़ साहब बैठे हैं, लॉ में मेरे सीनियर हैं, काबिल एहतराम है, अगर हम उनकी गुफ्तगू पे जाते, उनके फरमूदात पे जाते, यकीन कीजिए पाकिस्तान आज सुपर पावर होता। और ये बनेगा, और ये बनेगा जिस तरह सूफी मोहम्मद बरकत अली साहब फरमाया करते थे, वो कहते थे तुम्हें जंगल में तिनके चुनता एक मलंग याद आएगा, जब वो कहा करता था एक वक्त आएगा कि दुनिया के फैसले पाकिस्तान और इस्लामाबाद की हार ना में होंगे, लेकिन उसके लिए हमें खड़ा होना होगा, मजबूत होना होगा। इस आदमी ने कहा था, जिन्ना साहब ने,